السلام علیکم ناظرین، آج محکمہ اوقاف پشاور کی طرف سے KPK کی طرف سے ایک شارٹ ٹینڈر نوٹس جاری کیا، جس میں جو 22 مارچ کو روت ہلال کمیٹی کا مون سائٹنگ کے لیے جو اجلاس منعقد ہونا ہے، اس کے لیے پرتکلف کھانے کے ارینجمنٹ کے لیے مختلف فرموں کو سے کوٹیشن طلب کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں تقریباً 200 لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کا کہا گیا ہے، 100 VIPs لوگوں کے لیے اور 100 جنرل پبلک کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، جو بڑا ہی یہ انٹرسٹنگ مینیو میں آپ کو ذرا پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دیکھا بھی ہوگا شاید، لیکن یہ دیکھیں جو VIP 100 لوگ ہیں ان کے لیے ہے، یہ دیکھیں پہلے نمبر ہے دم پخت ود رائس، نارنج رائس ود بیف، مکس ویجیٹیبلز، چکن ٹکا بوٹی، نان، سیخ کباب، رشین سیلڈ، فریش سیلڈ، حلوہ پوری، حلوہ، خالی حلوہ، منرل واٹر، کولڈ ڈرنکس، ٹھیک ہے۔ اور جنرل پبلک کے لیے 100 جنرل پبلک کے لیے یہ نارنج رائس ود بیف، چکن کری، مکس ویجیٹیبل، حلوہ، نان، کولڈ ڈرنک وغیرہ۔ اور جو ریسیپشن ٹی ہے وہ بلیک ٹی، 1 بائٹ پیسٹری، 1 بائٹ پیٹیز، 1 بائٹ سینڈوچ اینڈ بسکٹس۔ اچھا، یہ دیکھیں جی، یہ ہے ہمارے جو علماء ہیں جنہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ جی قبلے کا رخ کس طرف ہے، جن کو دیکھ کے ہم نے پہچان کرنی ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیسے یہ روت حلال کمیٹی کے نام کے اوپر کیسی یہ حرام خوری چل رہی ہے۔ آلدو کہ اس شارٹ ٹینڈر کو جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا، بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا لوگوں کی طرف سے، پبلک کی طرف سے، تو اس کو جو KPK کے مذہبی امور کے منسٹر ہیں، انہوں نے اس ٹینڈر نوٹس کو واپس لینے کا اعلان کیا، بلکہ اس کے اوپر رپورٹ طلب کی۔ خیر، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو منظر عام پر آئی اور پبلک میں عام ہو گئی، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بن گئی، تو لوگ اس کو واپس لے لیا گیا۔ ادروائز یہ ہزاروں ڈیلی اس طرح کی ہزاروں کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، صحیح، صوبائی اسمبلیوں میں، صحیح، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے اجلاس ہوتے ہیں، اور اس میں جی 1 بائٹ سینڈوچ اور نیسلے کی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا، یہ ریفریشمنٹ کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپے سال کے اڑائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے علماء ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ یہ حالت دیکھ لیں، یہ خوابیں ہیں جو روت حلال کمیٹی کو، ان کو ممبران کو قائم دائم رکھے ہوئے ہیں۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے یہ سائنس ہے، آج سائنس کا دور ہے، ہر چیز پتہ چل جاتا ہے کہ جی روزہ صبح کتنے بجے، سحری کتنے بجے ہوگی، افطار کتنے بجے ہوگا، اس طرح چاند کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا، کس دن نظر آئے گا۔ لیکن یہ چاند کا ٹھیکہ داری یہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار نا، وہ ہمارے فواد چودھری صاحب، ان کا بھی کلیش بنا ایک دفعہ مفتی منیب الرحمان سے اسی وجہ کے اوپر۔ یہ علماء جو ہے یہ چاند کی ٹھیکے داری نہیں چھوڑتے، یہ کیمرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر حالانکہ اب دیکھیں نا، انہوں نے یہ چاند سائٹنگ کرنی ہے، مون سائٹنگ کرنی ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں، جب ہم سحری کا روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی سائنٹیفکلی ہم وہ کرتے ہیں، ہمیں وہ کیلنڈر پہلے آ جاتا ہے کہ جی اس تاریخ کو اتنے بجے سحری ہوگی، اتنے بجے جناب افطار ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن چاند دیکھنے کے باری پہ کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ سر، یہ ہیں وہ خوابیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، واقعی ان کی جو مراد ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، وہ ہم سے ڈھکی چھپی ہیں، بالکل ایسے ہی بات ہے۔ تو جو یہ ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ بھائی جان حالات ٹھیک نہیں ہونے والے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہو گیا، لیکن ہم نے اس VIP کلچر کو نہیں ختم کیا۔ ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ ہم نے برباد ہو جانا ہے، لیکن یہ VIP کلچر نہیں ہم نے ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ دن پہلے میں ادھر ریڈ زون میں کھڑا ہوا تھا، کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا وہاں روڈ پہ، اچانک ایک مقدس گائے آ گئی جناب، 10 گاڑیوں کا قافلہ جناب۔ وہ مقدس گائے تو ایک گاڑی میں تھی، جو پیچھے والے تھے انہوں نے مجھے، میرے ہاتھ موبائل میں ایسے رینڈم، میں وہ کچھ سرفنگ کر رہا تھا، وہ انہوں نے ایسے مجھے اشارہ کیا کہ موبائل جیب میں رکھو، جیسے اس میں سے کوئی گولی نکل آئے گی، ٹھیک ہے۔ میں نے بھائی آواز دی، میں نے کہا بھائی یہ کارٹون نما جو لوگ ہیں، میں نے کہا میرے اوپر سے گزار دو، شاید آپ لوگوں کو سکون آ جائے، ٹھیک ہے۔
یہ ہم لوگوں کا کلچر ہے نا. یہ ابھی کچھ دن پہلے اعلان ہم نے کیا کہ جی ہماری خواہش آ رہی ہے جی ہم کوئی مراد نہیں لیں گے جی, سیکورٹی کی ایک گاڑی ہوگی جی. لیکن یہ میں نے 10-12 گاڑیاں میں ڈیلی دیکھتا ہوں. یہ قافلوں کی صورت میں وی آئی پی کلچر اسی طرح ہے.